ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ حدید سورہ نمبر 57 مکمل ہے، جس کے اندر 29 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور ہر شے پر خوب قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی اور باطن بھی، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ پھر تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں بلاتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً وہ تم سے پختہ وعدہ لے چکا ہے اگر تم سچے ہو۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ وہی تو ہے جو اپنے بندوں پر واضح آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور بلا شبہ اللہ تم پر یقیناً بہت مہربان خوب رحم کرنے والا ہے۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہی کام کیے۔ یہ پہلے کرنے والے لوگ درجے میں ان لوگوں سے عظیم تر ہیں جنہوں نے اس فتح کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی، اور اللہ نے ہر ایک سے نیک بدلے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اسے اس کے لیے بڑھائے، اور اس کے لیے عمدہ اجر ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اس دن آپ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغات کی بشارت ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہیں گے
تم ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، پھر نور تلاش کرو، تب ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ وہ منافق ان مومنوں کو پکاریں گے، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا تھا اور تم نے اہل ایمان کی بابت گردش زمانہ کا انتظار کیا اور تم نے شک کیا اور تمہیں جھوٹی خواہشوں نے فریب دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں دھوکے باز شیطان نے اللہ کی بابت دھوکہ دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ لہٰذا آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، یہی تمہارے رفیق ہے اور لوٹ جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی کے لیے جھک جائیں اور اس کے لیے جو حق سے نازل ہوا، اور وہ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کی تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بلا شبہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا تو وہ ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے عمدہ اجر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے رب کے یہاں سچے اور گواہی دینے والے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ تم جان لو کہ بے شک دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت ہے، اور آپس میں فخر کرنا اور ایک دوسرے پر مال و دولت اور اولاد میں کثرت جتانا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے بارش کہ اس سے پیدا شدہ نباتات کسانوں کو خشک کرتی ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں تو آپ اسے زرد شدہ دیکھتے ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں، اور آخرت میں کفار کے لیے سخت عذاب ہے اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تم اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کی طرح ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے یہ دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ زمین میں اور تمہاری جانوں پر بھی جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہی، اور تم اس پر نہ اتراؤ جو وہ تمہیں عطا کرے، اور اللہ ہر اترانے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل
وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہ لوگ جو خود بھی بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص احکام الہی سے منہ پھیرے، تو بلا شبہ اللہ وہ ہے جو بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ البتہ تحقیق ہم نے اپنے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجے، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، تاکہ اللہ اسے جان لے جو بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، پھر ان میں سے کچھ ہدایت پانے والے ہیں اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ ثم قفینا علی آثارہم برسولنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ ورہبانیۃ ابتدؤوها ما كتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے لگاتار اپنے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو ان سب کے پیچھے بھیجا، اور ہم نے انہیں انجیل دی، اور ہم نے ان کے دلوں میں جنہوں نے ان کی پیروی کی شفقت اور مہربانی رکھ دی، اور رہبانیت تو انہوں نے از خود ہی ایجاد کر لی تھی، ہم نے تو ان پر اسے فرض نہیں کیا تھا مگر یہ کہ رضائے الہی تلاش کریں، پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسا اسے خیال رکھنے کا حق تھا۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے 2 حصے یعنی اجر دے گا، اور تمہارے لیے ایسا نور بنائے گا کہ تم اس کے ساتھ چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لئلا يعلم اہل الکتاب الا يقدرون على شيء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، تاکہ اہل کتاب یہ جان لیں کہ بلا شبہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے، اور بلا شبہ تمام فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے یہ فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ کلرز آف اسلام، دیکھیے بچوں کی اسلامی تربیت کا ایک خوبصورت انداز زید پٹیل کے ساتھ، ہر سنیچر اور اتوار صبح 10:30 بجے اور شام 5:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، میں رضا اللہ عبد الکریم مدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہندوستان میں اس وقت تمام مذاہب کے اپنے اپنے چینل چل رہے ہیں، ایک نہیں انیک، لیکن دین اسلام کی تعلیم، تبلیغ اور بات پھیلانے والا چینل، اور وہ بھی بلا کاسٹ، فری، سوائے i+ کے کوئی دوسرا چینل نہیں ہے۔ یہ چینل اسلام کی سیدھی سچی بات بغیر لگاؤ لپیٹ کے آپ تک پہنچاتا ہے، ایسے پروگرام جو آپ سارے گھر کے لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ زمانہ جیسے ترقی کر رہا ہے، اسی اعتبار سے ہمیں آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ان چینلوں سے جو مخرب اخلاق ہیں، جو ہمارے بچوں کو بگاڑتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کی تہذیب
چھینتے ہیں کیسے دور رکھیں، اور دین کی بات اپنے بچوں تک، نوخیز نسل تک، نوجوانوں تک، یہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان تک کیسے پہنچائیں۔ یہ چینل یہ کام کرتا ہے بہتر انداز میں، اچھے انداز میں، اچھے معتبر علماء کے ذریعے۔ آپ تمام حضرات کو اس بات کا ضرور احساس ہوگا، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، کسی چینل کا چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس چینل کے ذمہ داروں نے اپنے سر لے رکھی ہے۔ میں ابتدا سے اس چینل کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، آپ تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کے سلسلے میں سوچیں اور اس کے تعاون کے سلسلے میں بھی سوچیں اور دیگر لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچائیں، لوگوں سے کہیں کہ اس کو دیکھیں۔ اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آئی پلس دیکھیے، آئی پلس دیکھیے جو آپ کی دین دنیا، دینی ضرورتیں، دنیاوی ضرورتیں ساری پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کی دلچسپی قائم رہی تو مزید اس میں دلچسپ، بہتر اور سماجی ضرورتوں کے پروگرام شامل کیے جائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آگے بڑھ کر آئیے، اس کا دامے درمے سخنے قلم ہر طرح سے تعاون کریں تاکہ یہ پیغام گھر گھر پہنچے اور در در پہنچے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذمہ داروں کو ہمت اور حوصلہ دے کہ وہ حوصلہ شکن حالات میں بھی مضبوطی کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے رہیں اور اس پیغام کو دور دور تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ پروردگار ہماری کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ حدیث سورہ نمبر 57 سنی جس کے اندر 29 آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ یہ ہے، آسمان و زمین میں تسبیح صرف اللہ کے لیے، بڑائی صرف اللہ کے لیے۔ آسمان و زمین کا بادشاہ اللہ ہی ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ پھر اس کے بعد زمین کے اندر کیا چیز داخل ہوتی ہے، کیا چیز نکلتی ہے، اللہ کو معلوم۔ آسمان میں کوئی چیز کیا چڑھتی ہے، کیا اترتی ہے، اللہ کو معلوم۔ اللہ ساتھ میں ہے، چاہے جہاں کہیں بھی ہو، لیکن جیسا اللہ کے لیے لائق ہے۔ پھر مال خرچ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے کہ مال خرچ کرو، ایمان لاؤ۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور سچے جو لوگ ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد دنیاوی زندگی کے بارے میں آیا کہ یہ کھیل اور تماشا ہے، دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں سے کہا گیا نیکی کے کام میں آگے بڑھو، اللہ کے بخشش کی طرف بھاگو، پھر اسی طرح جنت کی طرف بھاگو۔ اور اس کے بعد مصیبتوں کا تذکرہ آیا، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ لکھی ہوئی ہے، اس لیے گھبراؤ نہیں، جو چیز چلی جائے گھبراؤ نہیں، اور جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر اتراؤ نہیں، صبر اور شکر کے ساتھ رہو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا میزان کے ساتھ تاکہ انصاف قائم ہو۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا، اس لیے حدید کا معنی ہوتا ہے لوہا، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ رحمانیت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ رحمانیت کا معنی یہ کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے، الگ تھلگ ہو جائے، پہاڑوں میں چلا جائے، ادھر ادھر کھو میں چلا جائے، جنگلوں میں چلا جائے اور دنیا کو چھوڑ دے، بال بچے کا جھمیلا نہ رکھے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہی رہنا ہے، بال بچوں کے ساتھ رہنا ہے، دنیا کے اندر رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور اسلام پر عمل بھی کرنا ہے۔ اہل کتاب کی فضیلت بیان کی گئی کہ وہ لوگ اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دے، وہ بڑے فضل والا ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ حدیث سورہ نمبر 57، یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 29 آیتیں ہیں۔ اس کے شروع میں آیا ہے سبحا۔ 7 صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جس کے شروع میں تسبیح ہے اللہ کی، کبھی رہے گا سبحا، کبھی رہے گا سبحان،
کبھی ہوگا یسبح، کبھی ہوگا سبح۔ آپ غور کیجئے، جیسے سورہ اسراء ہے، سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ اعلیٰ، یہ مسبحات کی بڑی فضیلت ہے، یعنی اس کے شروع میں تسبیحات آئے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3406، حسن روایت ہے۔ ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ المسبحات ویقول فیہا خیر من الف آیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسبحات نہ پڑھ لیتے، ان صورتوں کو نہ پڑھ لیتے جس کے شروع میں سبحان یا سبح یا یسبح یا سبح کا لفظ ہے، نہیں سوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیت سے بہتر ہے، لیکن وہ کون سی آیت ہے پتہ ہی نہیں۔ جس طریقے سے شب قدر کو مخفی رکھا گیا ہے، اسی طریقے سے اس آیت کو مخفی رکھا گیا ہے تاکہ لوگ تلاش کریں اور تمام صورتوں کو پڑھ لیں۔ آیت نمبر 1 سے 3 پر غور کیجئے، کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2713، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اے اللہ تو اول ہے، تو ہی پہلے تھا، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، اور تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں، اور تو باطن ہے، تو سب سے زیادہ مخفی ہے، تجھ سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں۔ لیکن یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ رحمان عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5۔ رحمان عرش پر مستوی ہے، اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو احاطے میں کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آگے آیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے، تمام چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ آیت نمبر 7 سے 11 کے درمیان غور کیجئے، ایمان کا حکم دیا جا رہا ہے اور خرچ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، تم خرچ کرو اس میں سے جس کا ہم نے تم کو خلیفہ بنایا۔ مطلب مال کل دوسرے کا تھا، اللہ نے ہم کو دے دیا، نہیں خرچ کریں گے تو ہم سے لے کر دوسرے کو دے دے گا، تو خرچ کیجئے۔ اگر ہم خرچ کریں گے تو اوپر والا ہم پر خرچ کرے گا، اور فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اگر نہیں خرچ کریں گے تو نقصان ہوگا، تو خرچ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے، خرچ کرو۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ کو کون قرض حسنہ دے گا، یعنی مال خرچ کرے گا تو اللہ اس کے مال کو بڑھاتے رہتا ہے۔ ایک حدیث پر غور کر لیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4684، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، انفق انفق علیک، بندہ تو خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، اس لیے مال خرچ کیجئے اللہ کے راستے میں، بخیلی نہ کیجئے۔ آیت نمبر 12 سے 15 کے درمیان ایمان کے اعتبار سے مومنوں کو نور ملے گا، روشنی ملے گی، کل قیامت کے دن دائیں اور آگے روشنی ہوگی۔ کچھ لوگوں کے پاس ایسی روشنی ہوگی پہاڑ کی طرح، کھجور کے درخت کی طرح، پھر اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے پاس انگوٹھی کی طرح روشنی ہوگی، اور اس طریقے سے وہ لوگ پل صراط پر سے گزر جائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نور نصیب فرما دے، آمین۔ منافقین چاہیں گے کہ جی ہم کو بھی نور ملے، اور کہیں گے مومنوں سے ہم کو بھی روشنی دے دیجئے تاکہ ہم پل صراط پر سے گزر سکیں، لیکن روشنی نہیں ملے گی۔ اب آئیے غور کریں آیت نمبر 20 پر، دنیاوی زندگی کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، لیکن ہم اور آپ دھوکے والے سامان میں زیادہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اس لیے ذرا اتنا ہی فائدہ اٹھائیے جتنا فائدہ ہو۔ کشتی پانی پر چلتی ہے، اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی، تو دنیا میں رہیں لیکن دنیا میں نہ ڈوبیں، سمجھ گئے نا؟ آیت نمبر 22 اور 23 پر غور کیجئے، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہے اللہ نے پہلے سے یہ مصیبتیں لکھ رکھی ہے، اس لیے گھبرائیے گا نہیں، ارے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تقدیر کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے تو اترانے کا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کا، اور اگر اللہ تعالیٰ لے لے تو صبر کرنے کا، یہی تو مومن کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 25 کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو میزان کے ساتھ بھیجا تاکہ انصاف قائم ہو۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور لوہا نازل کیا ہے، اور لوہے کے اندر بہت ساری فائدے کی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، کیل ہے، ہتھوڑا ہے، پھر اسی طریقے سے تلوار ہے، نیزے ہیں، لوہا کام آتا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام ہی حدید، حدید کا معنی لوہا۔
اس کے بعد آیت نمبر 27 میں ہے اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ آدمی دنیا کو چھوڑ دے، دنیا سے کٹ جائے، الگ تھلگ ہو جائے، شادی بیاہ نہ کرے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، الگ تھلگ چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چور دروازہ کھول لیتے ہیں، اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، پھر اسی طرح ریڈیو پر سن رہے ہیں، گل کھلا رہے ہیں۔ جی نہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، اور کیا گل کھلاتے ہیں سب معلوم ہے۔ اس لیے رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے، آدمی دنیا کو چھوڑ دے، اسلام کے اندر نہیں۔ اخیر میں یہ آیا آیت نمبر 28 اور 29 پر غور کیجئے، اہل کتاب میں سے جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کا بڑا فائدہ، ڈبل اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اپنے فضل سے نواز دے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا